فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا اوباش اور آوارہ تھا، پوری بستی اس سے بیزار تھی، سارا شہر اس سے تنگ آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی کہ کسی طرح اس کے شر سے ہم کو امان مل جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں یہ نوجوان جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کو شہر سے نکال دو، شہر بدر کر دو، تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نہ آ جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر سے باہر نکال دیا، تو یہ کسی اور بستی میں چلا گیا جو شہر کے قریب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پر پھر وہی آئی کہ اس بستی سے بھی اس کو نکال دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا، تو وہ ایک ویرانے میں چلا گیا۔ اب وہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے، بالکل اجڑ اور ویران جگہ تھی، وہ چٹیل میدان تھا، بالکل وہ تنے تنہا رہ گیا اور بیمار پڑ گیا۔ اب کوئی اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں تھا، کوئی غم گساری کے لیے بھی نہیں تھا، تو نڈال ہو کر ہر طرف سے ٹوٹ کر وہ زمین پر گر گیا، اپنا ماتھا اس نے مٹی پر رکھا اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر اس نے کہا کاش میری ماں یہاں میرے پاس ہوتی تو وہ ضرور مجھ پر رحم کھاتی اور میری اس ذلت پر آنسو بہاتی۔ اے کاش میرا باپ اگر یہاں ہوتا تو وہ بھی ضرور مجھ پر شفقت کرتا اور میرا تعاون کرتا۔ اے کاش میری بیوی یہاں موجود ہوتی تو وہ میری جدائی پر آنسو بہاتی۔ کاش میری اولاد یہاں ہوتی تو وہ میری لاش پر اشک باری کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اے اللہ ہمارے غریب الوطن باپ کو معاف کر دے جو کمزور، نافرمان اور آوارہ ہے، اس کو شہر سے بستی کی طرف نکال دیا گیا، پھر بستی سے ویرانے کی جانب، اور آج اس ہولناک ویرانے میں ہر چیز سے مایوس ہو کر دم توڑ رہا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے اپنے باپ، ماں، اولاد اور بیوی سے دور کر دیا، مگر اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اے مالک ان کی فرقت اور جدائی میں میرا دل جلایا، اب مجھے میری نافرمانی اور گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں مت جلانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی، اس نے ایک حور اس کی ماں کی شکل پر، ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر، اور جنت کے غلمان خدام اس کی اولاد کی شکل پر بھیج دی، اور ایک فرشتہ اس کے والد کی شکل پر پہنچا دیا ہوا۔ یہ سارا خاندان اب اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور سب آنسو بہا رہے ہیں۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو بڑا سکون پایا کہ میرا باپ بھی یہاں آ گیا، میری ماں بھی یہاں پہنچی، یہ میرے بال بچے یہاں موجود ہیں۔ اس کا دل مطمئن ہوا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا سلسلہ کرو۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائے تو اس نوجوان کو دیکھا کہ جس کو پہلے شہر اور پھر بستی اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ عز و جل کے حکم سے نکالا تھا، لیکن اس وقت تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے تیرے ہی حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے فرقت اور جدائی کی حالت میں رو دیا، تو میں نے ہی اس کی ماں کی شکل پر حور، باپ کی شکل پر فرشتہ اور بیوی کی شکل پر بھی ایک حور بھیجی، اور انہوں نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشان حالی پر رحم کی درخواست کی، اس لیے کہ جب ایک غریب الدیار، غریب الوطن مسافر جب مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں، اب میں اس پر رحم کیوں نہ کروں، اور میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میرے سائیں بھائیو، اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ بیماری، پریشانی، آفت، مصیبت، بے کسی، بے بسی،
یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے. آپ نے خود شاید نوٹ کیا ہوگا, سبھی کو تجربہ ہوگا جن کو ماں باپ کا سایہ ملا ہوگا, کہ ویسے نارمل معاملہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے, بخار ہی چڑھ گیا ہوگا, تو ماں باپ کا انداز بالکل یعنی کہ آپ نے چینج محسوس کیا ہوگا. متفکر, پریشان, لہجے میں نرمی, ماں کی ممتا ابھر رہی ہوگی, باپ کی شفقت ٹپک رہی ہوگی, بڑے پیار اور ناز اور نخرے آپ کے برداشت ہو رہے ہوں گے. یہ آپ نے سب نے محسوس یا تجربہ اس کا کم و بیش کیا ہوگا. تو بیمار بچے پر جب ماں مہربان ہو جائے, باپ شفیق ہو جائے, اگر باپ اور ماں ناراض بھی ہیں تو اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ٹیمپریری حالات سے صلح کر لیتے ہوں اور شفقت ضرور کرتے ہیں. تو ماں اور باپ کی تو کیا مہربانی اور کیا رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے. تو جب بندے پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے, بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کی بھی رحمتوں چھما چھم بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب مصائب و آلام, بیماری و امراض کے فضائل پڑھتے ہیں تو گویا منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اتنی پیاری نعمت ہے بیماری, تو چلو بیمار ہی پڑے رہیں. لیکن ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں, برداشت نہیں ہوتا. ورنہ ایمانداری کی بات ہے, فضائل پڑھ کر تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے, اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت. مرتے مرتے بچا تو لوگ خوش ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, حالانکہ اس کو تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. مرتے مرتے بچا, اگر مر جاتا تو قبر میں کیا ہوتا. یعنی اللہ کا خوف پیدا کرے, نہ کہ مطلب لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں, مرتے مرتے بچا اور فخریہ جتاتے ہیں ہم لوگ, نمبر بناتے ہیں. تو بلکہ نصیحت پکڑنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بیماری اگر ہم گزار گئے, وہ بیماری گزر گئی, اس میں بھی بچ گئے, اس میں بھی بچ گئے, لیکن آخر پھنسنا تو پڑے گا. مرے بغیر تو چارہ نہیں نا, مرنا تو پڑے گا. تو مومن کے لیے یہ نصیحت ہے آئندہ کے لیے. اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا, اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, تو نہ اس سے یہ معلوم کہ کیوں باندھا, نہ یہ معلوم کہ کیوں کھولا. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں, اس کے علاوہ بھی بیماریوں کے بڑے عظیم الشان فضائل ہیں, اور بزرگوں کی صبر اور رضا کے عجیب و غریب واقعات. حقیقت یہ کہ بیماری جو ہے وہ تین طرح کی ہے, یوں سمجھ لو. ایک ہے جسمانی بیماری, یہ تو ہے سراپا رحمت اور ہم اسی سے تشویش کھا رہے ہیں. دوسری بیماری ہے گناہوں کی, تشویشناک ہے کہ یہ اگر جہنم میں ڈال گئی ہمیں تو پھر ایسی بیماریاں اور تکلیفیں لاگو ہوں گی, ایسا روگ لگے گا کہ دوا بھی نہیں ملے گی, کوئی مطلب یعنی کہ تسلی اور تشفی دینے والا بھی نہیں ملے گا. خیر اللہ نہ کرے. اور اس سے بھی خطرناک ترین بیماری جو ہے وہ کفر کی, جس کے بارے میں قرآن شریف میں اشارہ ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالی ان کے مرض کو بڑھاتا ہے. تو یہ ہارٹ اٹیک ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بری بات دل میں کفر کی بیماری ہونا ہے. بظاہر مستندہ بھلا چنگا اور چاہے کتنا ہی روب دبدبے والا اور مال دولت والا ہے, بڑا ذہن دماغ بڑا تیز ہے, سائنٹسٹ ہے, بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, لیکن اگر دل کا مریض ہے, واقعی اس کے دل میں کفر ہے, اس سے بڑھ کر مریض کوئی نہیں. مریض یہی ہے اصل میں. باقی یہ ہماری جو جسمانی بیماریاں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں, ہمیں پاک کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو ابھارتی ہیں. تو اس پر تو ذہن نصیب صبر کرے. تو اس بیماری سے ہم سب ڈرتے ہیں. مثلا پولیو کے ٹیکے ہم لگواتے ہیں بچوں کو, کالی کھانسی کے لگواتے ہیں, تشنج کے لگواتے ہیں, لگوانے چاہیے, میں منع نہیں کرتا, اپنے بچے کو جسمانی بیماریوں کا تحفظ دیتے ہیں, لیکن گناہوں سے جو گناہوں کی بیماریوں کا تحفظ کوئی نہیں دیتا. اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو ٹی وی پر ڈرامہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیج پر کل ناچے, بدنگاہی کرنا سیکھ جائے, اس کے سامنے گالیاں بکتے ہیں تاکہ کل جا کر ہمارے لیے یہ بھی گناہ جاریہ کا سبب بن سکے, مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی سانپ اور بچھوؤں کے مطلب یعنی کہ ہم کوئی بیچتا رہے, ہم اس کے سامنے گالیاں دیں گے, اس کو گالیاں سکھا رہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ کی نقل بچہ فوراً کرے گا, دوسروں کی اتنی نہیں کرے گا, ماں باپ کی جلدی کرے. جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے, یوں انڈائریکٹ جھوٹ کی تربیت اس کو ہم دیتے رہتے ہیں, اس کو ماڈرن بناتے ہیں, گناہ سکھاتے ہیں, بے ایمانی والا کاروبار سکھاتے ہیں, بے ایمانی والے اسباق اس کو سکھاتے ہیں. یوں مطلب نا ہم تو الٹا ہی حساب کتاب کر رہے ہیں. گناہوں کی بیماریوں کا ہم اس کو عادی کرتے ہیں, جو بیماریاں رحمت تھیں ان سے بچاتے ہیں, اور گناہوں کی بیماریوں کا عادی کرتے ہیں. اور کفر کی بیماری سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا آج بدقسمتی سے کسی کو, اگرچہ الحمدللہ اس سے ہم محفوظ ہیں, انشاءاللہ آخر دم تک محفوظ رہیں گے. اس کی رحمت ہوئی تو, اگر خدا نہ خواستہ
वहाँ नाराजगी हो गई तो कोई बहीद नहीं है कि वो बीमारी लग जाए, और अगर उस बीमारी में जो मरा वो तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अभी गुनाहों की बीमारियों में ये चांस है कि अल्लाह अपनी रहमत से वैसे ही माफ फरमा दे, और अगर या थोड़ी बहुत सदा मिले फिर खलासी हो जाए, लेकिन कुफ्र की बीमारी से खलासी की कोई सूरत ही नहीं है। अगर कुफ्र की बीमारी में मौत हुई तो खलासी की बदकिस्मती से उससे भी कोई नहीं डरता। तो बहरहाल कुफ्र की बीमारी से सबसे ज्यादा डरना चाहिए, गुनाहों की बीमारी से भी डरना चाहिए, ये भी बीमारी खतरनाक है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक शख्स लबे दरिया पड़ा था, पाँव में उसको चीते ने काट लिया था, चीता पाँव का गोश्त खा गया था, थोड़ा जख्म उसका खराब हो गया था, सेप्टिक जिसको हम लोग कहते हैं, खराब हो गया था। वो बेचारा दर्द में पड़ा था, लोग घेरे हुए इजहार हमदर्दी कर रहे थे, और वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है। लोगों को ताज्जुब हुआ, पूछा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हालांकि आप तो बहुत तकलीफ में। तो उन्होंने, वो शख्स जो था वो कोई पहुंचा हुआ था, उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा ना करूं, मैं तस्लीम करता हूं मुझे वाकई बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ा जख्म है, मैं मानता हूँ, दर्द भी है मुझे, वो मैं ही समझता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर उसने मुझे मरज दिया तो मेरे जिस्म में दिया, बीमारी दी तो मुझे जिस्मानी दी। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे कुफ्र की बीमारी और गुनाह की बीमारी से बचा कर रखा है। ऐ काश उस मदनी जहन वाले वलीयुल्लाह के उस जख्मी जिस्म के नीचे जो धूल थी, उस धूल का एक जर्रा कहीं से दस्तयाब हो जाए, और उसके धोवन में से थोड़ा सा छींटा हम गुनाहगारों पर भी पड़ जाए, तो दो जहां में हमारी भी तकदीर संवर जाए। ऐ काश। तो बहरहाल मेरे सही भाइयों, बीमार अल्लाह ना ही करे हमें कि हम लोग ना अहल लोग हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल कभी कभी अगर आ जाए बीमारी तो अल्लाह करे कि हम सब्र और शुक्र के मुजस्सम बने रहें और दामन सब्र शिकवाई हाथ से न जाने पाए। अल्लाह करे सब। हाय ना फरमा लिया बेबाकिया नादानिया हो करम मुश्किल में हो सरकार में मुश्किल